الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر مصطلح الحدیث آج ہم شروع کریں گے بدعت سے۔ البدعت تعریفها لغتا ہی مصدر من بدع، لغت کے اعتبار سے یہ بدع فعل کا مصدر ہے بمعنی انشاء، بمعنی انشاء۔ انشاء کے معنی میں کا ابتدائی کما فل قاموسی، جیسا کہ لفظ ابتدا ہے قاموس میں، اسی طرح قاموس میں بیان ہوا کوئی نیا کام کرنا۔ اصطلاحی طور پہ الحدث فی الدین بعد الاکمالی، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین میں کچھ نیا کرنا۔ او مستحدثا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحوائی والاعمالی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد کچھ جو نیا جاری کیا گیا خواہشات اور اعمال سے۔ انواعها، اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، چند قسمیں بنتی ہیں۔ البدعۃ نوعانی، بدعت دو قسمیں ہیں۔ بدعت مکفرۃ، ایک ہے بدعت مکفرہ، ای یکفر صاحبها بسببها، یعنی جس بدعت کی وجہ سے اس کے صاحب کو تکفیر کی جاتی ہے۔ کانہو یعتقد ما یستلزم الکفر، گویا کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے ایسی بات کا جو کفر کو لازم کرتی ہے۔ والمعتمد ان الذی ترد روایتہ من انکر امرا متواترا من الشرع، معتمد بدعت مکفرہ میں جو تعریف ہے وہ یہ کہ جس کی روایت رد ہوتی ہے جو انکار کرتا ہے کسی ایسے معاملے کا جو شریعت میں متواتر ہے، معلوماً من الدینی، دین میں معلوم ہے، بالضرورتی بدیہی طور پہ، او من اعتقد عکسہ، یا پھر جو اس کے عکس کا اعتقاد رکھتا ہے۔ بدعت مفسقۃ، برا بنانے والی، فاسق بنانے والی بدعت، ای یفسق صاحبها بسببها، یعنی وہ بدعت کے جس کی وجہ سے اس کا ارتکاب کرنے والے کی تفسیق کی جاتی ہے، اسے فاسق قرار دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي بِدْعَتُهُ تَكْفِيرًا اصلاً، یہ بدعت وہ ہے کہ جس کی بدعت اصلاً تکفیر کا تقاضا نہ کرتی ہو، تکفیر تک نہ پہنچتی ہو۔ حکم روایت المبتدعی، بدعتی کی روایت کا حکم۔ ان کانت بدعتہ مکفرۃ، اگر اس کی بدعت کفر تک لے جانے والی ہے، ترد روایتہ، اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ بِدْعَتُهُ مُفَسِّقَةً، اور اگر اس کی بدعت فاسق بنانے والی ہے، فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ، تو صحیح مذہب جس پر جمہور بھی موجود ہیں وہ یہ ہے، ان روایتہ،
اچھا جی، ان کانت بدعتہ مفسکتن مفسکتن، اگر اس کی بدعت فاسق بنانے والی ہے، فصحیح الذی علیہ الجمہور، تو صحیح قول جس پر جمہور قائم ہیں، ان روایتہ تقبل بشرطین، اس کی روایت کو دو شرطوں کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اللہ یکون داعیتن الی بدعتہ، ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، بلانے والا نہ ہو، و اللہ یروا ما یروج بدعتہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے روایت نہ کرے کہ جس سے اپنی بدعت کی ترویج کرتا ہو، جو اس کی بدعت کی ترویج کرتی ہے وہ والی روایت بیان نہ کرے۔ حل حدیث مبتدعی اسم خاص، کیا مبتدع کی حدیث کا کوئی الگ سے نام ہے؟ سوء لیس لحدیث المبتدعی اسم خاص بھی، مبتدع کی حدیث کے لیے کوئی خاص نام نہیں ہے، انما حدیثہ من نوع المردود، اس کی حدیث مردود کی قسموں میں سے ہے، کما عرفت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ولا يقبل الا بشروط التي ذکرت آنفا، تو اس کی حدیث کو نہیں قبول کیا جائے گا مگر کچھ شرطوں کے ساتھ جو ابھی ابھی میں نے ذکر کر دی ہیں۔ سوء الحفظ، تعریف سیء الحفظ، ہوا من لم یرجح جانب اصابتہ علی جانب خطیہ، سوء الحفظ یہ ہے کہ جس کی درست کی جانب اس کی خطا کی جانب پر راجع نہ ہو، انواع اس کی کچھ قسمیں ہیں سیء الحفظ نوعانی، اما ان ینشا سوء الحفظ معه من اول حیاتہ ویلازمہ فی جمیع حالاتہ، یا تو اس کے حفظ کی برائی اس کے ساتھ اس کی زندگی کی ابتدا سے ہی لاحق ہو جائے گی اور اس کے تمام حالات میں اس کے ساتھ لازم رہے گی، یسمى خبرہ الشاذ، تو اس کی خبر کو شاذ کہا جاتا ہے، خبرہ الشاذ، اس کی خبر کو شاذ کہا جاتا ہے، علی رأی بعض اہل الحدیث، بعض محدثین کے نزدیک، وَإِمَّا يَكُونُ سُوءُ الْحِفْظِ طَارِئًا عَلَيْهِ، یا پھر حافظے کی خرابی اس پر عارضی طور پر طاری ہوگی، اما لِكِبَرِهِ، یا تو اس کی بڑی عمر کی وجہ سے، او لِذِهَابِ بَصَرِهِ، یا پھر اس کی بینائی کے چلے جانے کی وجہ سے، او لِاحْتِرَاقِ کُتُبِهِ، یا پھر اس کی کتب کے جل جانے کی وجہ سے، فَهَذَا يُسَمَّى الْمُخْتَلَطُ، یہ وہ قسم ہے جسے مختلط کہا جاتا ہے، حکم روایتی ہی، اس کی روایت کا حکم، عمل اولو، بہرحال جو پہلی صورت اس میں بیان ہوئی، ہوا من نشا علی سوء الحفظ، جس نے اپنی زندگی کی ابتدا ہی برے حافظے سے کی، فروایتہ مردودۃ، اس کی روایت مردود ہے، اور ان ثانی کون ہے، ای المختلط، جو مختلط کرنے والا ہے، خلط ملط کرنے والا ہے، فالحکم فی روایتہ تفصیل الآتی، تو اس کی روایت میں جو حکم ہے وہ آنے والی تفصیل ہے، فما حدث به قبل الاختلاط و تمییز ذالک فمقبول،
جو اختلاط اور اس تمیز کی کیفیت سے پہلے اس نے حدیث بیان کی ہے وہ مقبول ہوگی. وما حدث به بعد الاختلاط، اور جو اس اختلاط کے بعد حدیث بیان کی گئی فمردود، وہ مردود ہوگی. وما لم يتميز انه حدث به قبل الاختلاط، يتميز انه حدث به قبل الاختلاط او بعدہ سن. اور جب تک اس بات میں امتیاز نہ معلوم ہو کہ اس نے یہ حدیث اختلاط سے پہلے اور یا پھر اختلاط کے بعد بیان کی ہے تو وہ کفا فیہ حتی یتمیز، تو اس میں توقف کیا جائے گا، ٹھہرا جائے گا یہاں تک کہ امتیاز پتہ چل جائے، امتیاز حاصل ہو جائے. یہاں تک روکتے ہیں.